نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صفات و اخلاق، ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بے مثال ہے، لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا سا خلاصہ پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہم تھوڑا سا خلاصہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ اور سرخی آمیز تھا، ہر وقت چودھویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دم اٹھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دمک ایک چاند کے ٹکڑے کی مان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو حسن ہے وہ بے مثال ہے۔ دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے، بلکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی تھیں۔ ایسے ہی ایک ام المومنین سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ مصر کی لڑکیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، لیکن وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے کلیجے چیر دیتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہیں، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو کماندار، باریک اور کامل تھے، باہم ملے نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ملے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سیاہ تھیں، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ناک بلند اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، دانتوں میں بھی چمک تھی۔ جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے، داڑھی خوبصورت، گھنی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی، صرف دونوں کن پٹیوں اور داڑھی بچے میں چند گنے چند بال سفید تھے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک، گردن اور بال۔ سر متوازن انداز میں بڑا
اور گردن نہایت خوبصورت اور لمبی تھی۔ سبحان اللہ۔ بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے ہوئے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر کل 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ آپ ناگے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ اس کے بعد اعضاء و اطراف، ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے۔ کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے تھے۔ ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ حریر و دیباج سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ ان کے ہاتھ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری کم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں۔ اس کے بعد ہم اگر بات کرتے چلیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا۔ صرف اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے۔ کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے۔ سینہ اور شکم برابر تھے۔ بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی کہ گویا ڈھلی ہوئی چاندنی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت اور جسم۔ آپ کا قد خوبصورت، قامت اور پیکر سیدھا نہ تھا۔ نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے، لیکن طول سے قریب تر تھے، چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے لمبے ہوتے۔ جسامت معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے، بلکہ دونوں شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر تھی۔ خوشبو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ رکھا تھا، اس سے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات و صفات میں اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درماندہ اور سست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اپنے آپ کو دھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یوں چلتے گویا ڈہلوان سے اتر رہے ہیں، پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا، اور آپ شیریں گفتار اور